اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے پروگرامز اور ہمارے ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں منظر بہ منظر کربلا کے سلسلے کے تقریباً 30 ویڈیوز پیش کر چکے ہیں۔ اب چونکہ اسیران آل محمد کا سفر شام کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں وہ اعداد و شمار پیش کریں گے جن کے جاننے کے بعد آپ کو یہ تعین کرنے میں آسانی رہے گی کہ یہ قافلہ آل محمد اسیر ہو کر دمشق کتنے دنوں میں پہنچا، یعنی کوفہ سے دمشق یہ قافلہ کتنے دنوں میں پہنچا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، شیخ عباس قمی نے نفس المحموم میں تحریر کیا ہے کہ قافلہ آل محمد یکم صفر کو دمشق پہنچا۔ شیخ بہائی نے بھی یکم صفر تحریر کیا ہے۔ علامہ کف امی نے بھی یکم صفر ہی تحریر کیا ہے۔ محدث کاشانی نے اسیران آل محمد کے قافلے کی دمشق میں پہنچنے کی تاریخ بھی یکم صفر ہی بتلائی ہے۔ اس ضمن میں ہم کچھ حقائق آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ علامہ دربندی تحریر کرتے ہیں کہ عمر سعد نے معرکہ کربلا کے بعد ابن زیاد کو پیغام بھجوایا کہ میں اپنے فوجیوں کی لاشوں کا کیا کروں؟ ابن سعد نے کہا ان کو دفن کر دے۔ عمر سعد نے پیغام بھجوایا کہ لاشیں اس قدر ہیں کہ گنتی اور شمار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ان کو دفن کرنا ممکن نہیں۔ ابن سعد نے کہا کہ ان کے ڈھیر لگا اور ڈھیروں پر مٹی ڈال کر آ جا۔ دوسری روایت میں اس نے اسے یہ پیغام بھجوایا کہ تو صرف سرداروں کو اکٹھا کر اور ان پر مٹی ڈال اور باقیوں کو چھوڑ کر آ جا، جبکہ سرداروں کی تعداد ہی 4000 یا اس سے کچھ زائد تھی۔ ناظرین، یہ لاشوں کا ڈھیر ٹھکانے لگانے میں 2 دن لگے۔ 12 محرم کو عمر سعد اسیران اور سروں کو لے کر کوفہ پہنچا۔ کمقام زخار کی روایت کے مطابق اسیران آل محمد کو 15 محرم کو کوفہ سے روانہ کیا گیا۔ کچھ مورخین نے تحریر کیا ہے کہ ابن زیاد نے کربلا کے سانحے کے بعد ایک قاصد کو یزید کی طرف روانہ کیا، جس نے یزید کو کربلا کی رپورٹ پیش کی۔ یزید نے واپس ابن زیاد کو پیغام دیا کہ قیدیوں کو سروں کے ہمراہ شام بھیج دے۔ یزید نے جب ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا، تب سے ہی اسے ہدایات بھجوا رہا تھا کہ اس نے امام کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ مورخین نے صراحت کے ساتھ اس خط کا ذکر کیا ہے جو یزید نے ابن زیاد کو لکھا کہ حسین کا سر کاٹ کر میرے پاس روانہ کر۔ اگر اوپر پیش کردہ قاصد والی روایت کو درست تسلیم کر لیا جائے تو پھر آل محمد علیہم السلام کا شام پہنچنا صفر کے مہینے کی بجائے ربیع الاول میں کہیں ہوگا۔ کامل بہائی کی روایت کے مطابق اہل بیت 16 ربیع الاول کو شام پہنچے۔ ریاض القدس کے مطابق 16 ربیع الاول کو ہی اہل بیت کا داخلہ دمشق میں ہوا۔ اس طرح اہل بیت کے سفر کی مدت 2 ماہ 6 دن بنتی ہے۔ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، کچھ مورخین نے کوفہ سے ایک قاصد کی دمشق بھیجے جانے کی روایت کی ہے۔ یزید کے خطوط کے مضامین پر نظر کی جائے تو اس روایت کی صحت درست محسوس نہیں ہوتی، لہٰذا اہل بیت کو شام پہنچنے کا وقت ماہ سفر میں ہی ہے۔ لہٰذا اب ہم ماہ سفر میں اس تاریخ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یکم سفر 61 ہجری کو اگر نیٹ پر ہجری عیسوی کنورٹر میں ڈالا جائے تو نتیجہ 30 اکتوبر بروز منگل 680 عیسوی نکلتا ہے، جس میں غلطی کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کو منگل کا دن تھا اور ماہ محرم 61 ہجری 30 دنوں کا تھا۔ اگر اہل بیت کا دمشق میں داخلہ یکم سفر کو تصور کیا جائے تو یہ 17 سے 18 دن کا سفر بنتا ہے۔ اب آئیے ذرا راستے کے جغرافیائی حالات پر بھی نظر دوڑاتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر اسیران آل محمد کے کربلا سے شام تک کی مسافرت کے کئی نقشے دستیاب ہیں، جن میں سے چند ایک خاصی منظم ایرانی شیعہ ویب سائٹس نے اپلوڈ کیے ہیں۔ ان نقشوں میں عراق سے لے کر شام تک کا راستہ تو تقریباً ایک جیسا ہی دکھایا گیا ہے، مگر ملک شام کے اندر اس راستے میں ہر نقشے میں اختلاف ہے۔ تاہم ان نقشوں میں مشترک نقطہ یہ ہے کہ ان میں شام میں داخلہ تقریباً ایک ہی مقام سے دکھایا گیا ہے، اور وہ مقام لگ بھگ سنجر یا سنجار سے قریب تر ہے۔ سنجر سے پہلے عراق کے اندر یہ تمام نقشے کوفہ کے بعد تکریت اور موصل کے مقامات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ موجودہ تکریت اور ملحقہ علاقوں کا محل وقوع دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحرائی نہیں بلکہ پتھریلے میدانی قسم کے علاقے ہیں۔ یہی زمینی حالات موصل کے ہیں۔
گوگل پر عراق اور شام کا جغرافیکل نقشہ دیکھا جائے اور آل محمد کی مسافت کے بارے میں اندازہ حد اعتدال میں رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کربلا سے شام تک کا زیادہ سفر میدانی اور پتھریلی میدانی سرزمین کا ہے۔ اب آئیے ذرا اسیران آل محمد اور شمر کے لشکر کی سواریوں کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹوں پر لے جانے کی روایات کثیر ہیں۔ ناظرین، اونٹ صحرا کا جانور ہے اور صحرا میں اس سے تیز سفر کسی اور جانور سے ممکن نہیں۔ گھوڑا صحرا میں اونٹ سے تیز بھاگ تو لیتا ہے مگر جلد تھک جاتا ہے، اور لمبا صحرائی سفر گھوڑے کو جگہ جگہ پانی پلائے بغیر ممکن نہیں۔ البتہ گھوڑا میدانی علاقے کی بادشاہ سواری ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب لشکر شمر نے خود گھوڑوں پر سفر کیا تو اہل بیت علیہم السلام کو اونٹوں پر کیوں سوار کیا؟ اونٹ پتھریلی زمین پر سست ہو جاتا ہے، اور جب اس کے نرم پیروں میں نوکیلے پتھر چبھیں تو وہ بلبلاتا بھی ہے، جس سے سواری مشکل اور تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ قیدیوں کو اسی لیے اونٹوں پر باندھا گیا کہ پتھریلے راستوں پر سفر کرتے وقت اونٹوں پر باندھے گئے قیدی اسیران آل محمد کو سخت تکلیف پہنچے۔ ریاض القدس کی روایت کے مطابق کچھ قیدی خچروں پر بھی سوار کیے گئے، جو اسی لیے تھا کہ راستے میں پہاڑی سلسلے کے دامن کا بھی سفر تھا۔ آئیے اب ذرا فاصلے کا بھی جائزہ لیں۔ اس فاصلے کا کوفہ سے شام کا کم از کم فاصلہ اکثر مورخین نے 750 میل لکھا ہے، جو کہ 1207 کلومیٹر بنتا ہے۔ اس راستے کے لیے سواریاں موافق نہیں ہیں، سفر تیزی سے نہیں کیا گیا، نہ ہی یہ محسوس ہوتا ہے کہ شمر کو جلد پہنچنے کے کوئی خاص احکامات دیے گئے تھے، اسی لیے وہ غیر معروف راستوں اور ویرانوں کا سفر اختیار کرتا رہا۔ راستے کی کئی منازل میں شمر کے لشکر کا قیام اور داد و عیش بھی بیان کی گئی ہے۔ پھر ایک مقام پر ان کا قیام 10 دن کا بھی لکھا گیا ہے۔ پھر مولا سجاد علیہ السلام کو وزنی توق گردن میں ڈال کر پیدل چلانے کی روایات بھی کثرت سے ملتی ہیں۔ ان تمام عوامل اور روایات کو آپس میں مربوط کر کے دیکھا جائے تو یہ سفر کسی بھی طرح 40 دن سے کم میں طے نہیں ہو سکتا، اور محتاط مورخین نے کئی ایک مقامات پر اس سفر کو 40 دن میں ہی مکمل ہونا تحریر کیا ہے۔ لہٰذا قوی خیال یہی ہے کہ اسیران آل محمد شام میں 23 سفر کے آس پاس پہنچے، نہ کہ صرف 18 دن میں یکم سفر کو۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیوز کو مسلسل حاصل کرتے رہنے کے لیے ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ السلام علیکم۔